شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ حاضرین محترم، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، خدا کو ماننے والے یا خدا کو نہ ماننے والے، جتنے بھی دین لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں، خواہ وہ انہوں نے خود بنائے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جس کا اپنے دین کے بارے میں جو بھی عقیدہ ہے، وہ عقیدہ اپنی جگہ پر مل ملا کے سارے دینوں والے اسلام کے مقابلے میں جب آتے ہیں تو اول نمبر کے دشمن بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خواہ ان کے اپنے مذہب اور دین کا مدار بھی اس بات پر ہی ہو، کہتے یہی ہوں کہ ہمارا دین بھی اللہ ہی کا ہے، ادھر سے ہی آیا ہے، بھلے یہ اعلان کرتے ہو، لیکن جب سامنے اسلام آتا ہے تو پھر وہ اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں، ہوتے ہیں پورے درجے کے دشمن بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ ہم اپنے دین کو تو اللہ کا دین کہہ رہے ہیں اور اللہ اس اسلام کو اپنا دین کہہ رہا ہے، اس کی دشمنی ہم کیسے کر رہے ہیں؟ وہ دشمنی کرتے، وہ دشمنی پہلے دن سے اس کا آغاز ہوا، اور کوئی موقع اسلام کے دشمنوں نے نہیں جانے دیا جب وہ کھلم کھلا یا دبے چھپے اسلام کے مقابلے میں نہیں آئے۔ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کے جتن کیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے زمانے سے ہی اسلام کے دشمنوں نے، ظاہر ہے سب سے زیادہ زور تو وہی زمانہ مخالفت کا، پھر آپ کے بعد بھی صحابہ کرام کا جو دور گزرتا ہے، خلفائے راشدین کا جو دور گزرتا ہے، اس میں بھی اسلام کے دشمن کسی دشمنی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اتنے سارے دشمن، اتنی مخالفت کہ ہر دین اسلام کے مقابلے میں، ہر مذہب اسلام کے مقابلے میں، اور ہر مذہب اور دین کی کوشش کہ یہ دین اسلام مٹ جائے، ختم ہو جائے، اس کے باوجود یہ دین اسلام سارے دینوں پر غالب آ جاتا ہے، سارے دینوں پر چھا جاتا ہے، پوری دنیا کو ماننا پڑتا ہے، اس مذہب کی برتری کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ سرکار کا تو مثال ہو گیا، ابو بکر صدیق کا زمانہ خلافت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر موجود نہیں، عمر فاروق کا زمانہ ہے، اب بھی پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج رہا، اور اب بھی لوگ اسلام اور مسلمانوں کے نام سے اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جنہیں مرنے کا کوئی ڈر نہیں۔ کس وجہ سے ان کو ڈر نہیں تھا؟ اس لیے کہ یہ اپنے اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، یہ وہ قوم ہے جو اپنے نبی کے نام پر جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتی ہے۔ سارے دین نیچے رہ گئے، لیکن ان نیچے رہنے دین والے دینوں نے سازشیں تو نہیں چھوڑی، شرارتیں نہیں چھوڑی، اسلام کے ساتھ اپنی دشمنیاں کبھی نہیں چھوڑی۔ وہ دشمنی مختلف رنگوں سے کرتے آئے، اور انہوں نے اپنی کوششیں کر کر کے پہلا اٹیک یہ کیا کہ مسلمان کے مقابلے میں اگر کافر کھڑا ہو تو کافر اس مسلمان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر اس مذہب کو شکست دینی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، مسلمان کو مسلمان سے لڑاؤ، مسلمان کو مسلمان کے ہاتھوں مرواؤ۔ بس ایک طریقہ اسلام کو شکست دینے کا، وہ صرف یہی ہے کہ ان کو آپس میں لڑوا دو، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما کر دو، پھر ہی ان کو شکست دی جا سکتی۔ سازشیں چلتی رہی، شرارتیں ہوتی رہی، وحی آنا بند تھی۔ اب اللہ کی طرف سے وحی سرکار دو عالم کے بعد
نہیں آتی۔ اب جو کرنا ہے صحابہ نے اپنی فہم و فراست سے، اپنی سوچ سے، اپنی تدبیر سے، اپنی عقل سے، اپنے ایمان سے کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے دشمن کا۔ دشمن اپنی شرارتیں کر رہا ہے۔ اب یہ جو صحابہ ہیں، جو حضور کے صحابہ ہیں، پہلے نمبر پر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے۔ کیا یہ ایسے لوگ تھے کہ جب تک سرکار موجود تھے ان کے ایمان زندہ، اور جب حضور دنیا سے پردہ فرمایا تو ان کے ایمان ختم؟ کیا یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے زندگی بھر سرکار کے نام پہ ہر لمحہ جان قربان کرنے کا، مال قربان کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا؟ کون سا دنیاوی منصب تھا جو ان کو چاہیے تھا؟ جب منصب مل رہے تھے ان کو حضور سے الگ کرنے کے لیے، کیا سمجھتے ہیں کافروں نے کوئی لالچ نہیں دیا؟ جو کچھ وہ حضور کو پہلے لالچ دینا چاہتے تھے، اب وہ حضور کے غلاموں کو بھی لالچ دیتے تھے۔ آ ادھر، ہم تجھے عزتیں دیتے ہیں۔ یاد نہیں ہے آپ کو؟ ایک بندہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندہ سید عالم نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، 40 دن تک ناراضگی رکھی غزوہ تبوک میں نہ جانے پر، 50 دن ان کے ساتھ ناراضگی رہی سرکار دو عالم کی۔ یہ واقعہ کہاں ہوا؟ مدینہ میں۔ کہاں ہوا؟ 40-50 دن، آپ یوں کہہ لیں مہینہ 1.5 مہینہ مدینے میں ایک بندے سے محمد ناراض ہیں۔ میں ایک 3 تھے، میں ایک کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بندے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں مدینے میں۔ زمانہ وہ نہ اخبار، نہ ٹی وی، نہ کیمرہ، نہ چینل، کچھ بھی نہیں، وہ زمانہ۔ اور 1.5 مہینہ یہ ناراضگی چلی۔ شام کا بادشاہ اس ایک بندے کو خط لکھتا ہے اور کہتا ہے محمد نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمارے پاس تجھے منصب بھی عطا کرتے ہیں، جگیریں بھی عطا کرتے ہیں۔ اور اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا لعنت ہے تمہاری جگیروں پر اور سلطنتوں پر، محمد مجھے نہ بلائے، میں حضور کی غلامی میں مر جاؤں گا، تمہارے تو تھوکوں گا بھی نہیں۔ یہ کن کا جذبہ تھا؟ کیا ان کو آپ سمجھتے ہیں کوئی لالچ نہ دیا ہوگا؟ لالچ دیے، بڑے بڑے ڈرائے بھی گئے، لیکن یہ لوگ وہ تھے جن کا تعارف قرآن کروا رہا ہے۔ قرآن یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرا موضوع آپ کو یاد ہوگا، میں نے پچھلے جمعے ایک موضوع کو آغاز کیا تھا اور میں نے کہا تھا اعتراض ہے صحابہ کربلا میں حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ یاد ہے ہم نے اس جمعے میں پوری بات کی کہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی جنگ کا اعلان، کسی صحابی کو آپ نے اپنے ساتھ بلایا، آپ نے کوئی ارادہ کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں ظاہر فرمایا؟ نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کبھی کربلا کا وقوع بھی پیش ہونے والا ہے۔ یہ خبر مدینے میں حضور امام حسین نے کسی کو نہیں بتائی۔ اگر بلایا ہوتا تو میں نے کہا تھا اگر بلایا ہوتا تو مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی لشکر میں روانہ کر دیتی، لیکن بلایا ہوتا، بلایا نہیں، اعلان نہیں کیا، اظہار نہیں کیا، تو پھر جانے کا سوال کیا ہے؟ اس کے باوجود میں نے کہا تھا کہ امام حسین کربلا میں تھے، 72 شہید ہوئے، ان 72 میں سے اہل بیت کے کتنے تھے؟ 21، اور باقی 51 وہ 51 کون تھے؟ یا صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھی۔ ان میں سے میں نے پچھلے جمعے 24 بتائے تھے جو حضور کے صحابی تھے اور امام حسین کے ساتھ تھے، بتایا تھا کہ نہیں؟ یہ سوال کے صحابہ نہیں تھے، وہ تو گئے ہوئے تھے۔ اور کون تھا ساتھ اہل بیت کے ساتھ؟ یا صحابہ یا صحابہ کی اولاد۔ 51 میں سے 24 صحابہ، مگر میں نے کہا تھا ابھی مرحلہ باقی ہے، ایک مرحلہ باقی ہے، اور وہ اگلے جمعے پہ بات کریں گے۔ آج وہ بات کرنی ہے۔ صحابہ کربلا میں نہیں گئے، مان لیا امام حسین نے نہیں بلایا، لیکن خود تو ان کو یزید کے مقابلے میں اٹھنا چاہیے تھا۔ سوال ہے خود کیوں نہیں اٹھے؟ جب امام حسین نے نہیں بلایا، اعلان نہیں کیا، نہیں گئے، خود کیوں نہیں اٹھے؟
حسین کو اکیلے کیوں اٹھنا